افطاری کی جب بات کرنی ہے تو حدیث شریف میں سادہ پانی اور کھجور، یہ افطاری کے حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. سادہ پانی سے افطاری اور کھجور سے، بس افطاری کے لیے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور شے نہیں. ہاں، جب آپ نے پانی ٹھنڈا کر کے پیا تو پھر اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. چار چیزوں سے افطاری کے وقت بچنا بہت ہی اہم ہے، صحت کے حوالے سے اور کمزوری جو روزہ رکھنے سے ہوتی ہے فزیکلی طور پہ، اس کے حوالے سے، میڈیکل سائنس کے حوالے سے. چار چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے حوالے سے جو آپ کے ارشادات ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور، پانی یا آب زمزم کے پانی سے افطاری فرماتے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں پسند فرمایا ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو سکتی نہیں. ہم صبح سے شام تک بھوکے ہوتے ہیں، پیاس کی شدت ہوتی ہے، ہمیں معدے کو دینے کے لیے زود ہضم، جو آسانی سے ہضم ہو جائے، اور لائٹ قسم کی غذا کی ضرورت ہے افطاری میں. ہاٹ غذا نہیں ہمارا معدہ اسے ہضم کر سکے گا. اور جب ہم پکوڑے، سموسے، دہی بلے، پتہ نہیں کیا کیا جب پیٹ میں بھر لیتے ہیں تو اس سے صحت کی بجائے بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو چار چیزوں سے اسپیشلی طور پہ ہمیں بچنا ہوگا. سب سے پہلے کولڈ ڈرنکس نہیں لینی ہم نے، یہ بوتلیں اور جوسز بھی اسی میں شامل ہیں. یہ فریش جوس لکھا ہوتا ہے نا بوتلوں پہ مختلف فروٹس کا، یہ جوس نہیں ہوتا، یہ کیمیکلز ہوتے ہیں. اور کولڈ ڈرنکس کے اوپر جو ریپر لگا ہوتا ہے نا، پیپسی، کوک، یہ جتنی بھی ہیں، اس میں آپ توجہ سے دیکھیں تو جو پانی استعمال ہوا ہے وہ کاربونیٹڈ واٹر ہے. آپ کسی اسکول کی لیبارٹری میں جا کے کاربونیٹڈ واٹر میں انگلی بھگو کے جسم کے کسی حصے پہ ٹچ کریں تو پانی جہاں جہاں پہ لگے گا آپ کی سکن کو جلا دے گا، کہ اس میں کاربن ہے. اس کاربن والے پانی سے بوتل بنتی ہے، پیپسی، کوک، گورنمنٹ، جو بھی یہ ساری کولڈ ڈرنکس ہیں. اور یہ ریپر کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، جہاں پہ کنٹینز لکھا ہوتا ہے، انگریڈینٹس لکھا ہوتا ہے، اس میں کون کون سے اجزاء ہیں. کاربونیٹڈ واٹر ہے، اور اس کے بعد اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ڈالی جاتی ہے. یہ جو گیس ہے نا بوتل کے اندر ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. یہ ہم اندر سے باہر نکالتے ہیں. جب بندہ سانس لیتا ہے آکسیجن اندر جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، اور اسی میں انسانیت کی بقا ہے. جب کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلنا بند کر دے تو بندہ زندہ رہ سکتا؟ تو اس بوتل میں کاربن ڈائی آکسائڈ ڈالی جاتی ہے باقاعدہ. ہاں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بوتل میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ڈالی گئی ہے اس کا معیار کیا ہے؟ وہ آپ کبھی مارکیٹ میں جا کے پوچھیں کہ ہم نے بوتل بنانی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، تو اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں. پتہ نہیں کمپنی والوں نے کون سی کوالٹی کی گیس ڈالی ہے. اور مجھے جب اتفاق ہوا تو میں نے وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ اس سونگھ کے جب دیکھا تو گندی بدبو اور سمیل آتی ہے اس سے. یہ جو آپ کو بعض اوقات ہوا بدن سے خارج کرتے ہیں نا ہم، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ہوتی ہے. کتنی گندی ہوتی ہے، یہ اس میں ڈالی ہوتی ہے بوتلوں میں. اور یہ اہم چیز ہے کہ ہم نے افطاری میں کولڈ ڈرنکس نہیں لینی. دوسرے نمبر پہ انرجیٹک ڈرنکس جتنی بھی ہیں، ان میں جناب انرجی بڑی ہے، یہ بھی سارے کیمیکلز ہیں، یہ ہم نے نہیں لینی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 3، ٹھنڈے مشروبات جتنے بھی ہیں یہ سکن سینسٹیو ہوتے ہیں، یہ نہیں لیے جاتے. اس سے معدہ، جگر اور آپ کی فزیکلی جو طاقت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے
قوت برداشت اور قوت مدافعت متاثر ہو رہی ہوتی ہے، یہ سٹامک کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ہم یک ٹھنڈا پانی اور شربت جو پیتے ہیں، جتنے ٹھنڈے مشروبات ہیں، یہ بھی افطاری میں نہایت نقصان دہ ہیں۔ اور سب سے اہم چیز، ہم نے چینی سے بچنا ہے۔ یہ چینی وائٹ پوائزن ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر یہ سفید رنگ کا زہر ہے تو پھر کیوں استعمال کرتے ہیں دنیا والے لوگ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چینی کی ملیں کن لوگوں کی ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہیں۔ مجھے چند سال پہلے لاہور میں ایک فیملی کا اسپرچول ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ایک فیملی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ میری گاڑی جب رینٹ پہ گیا تھا تو اس کے گھر کے سامنے جا کے رکی تو بہت بڑی کوٹھی تھی، بڑا عالیشان بنگلہ تھا۔ تو ایک کھڑی سی عمر کے بابا جی باہر نکلے، میری سلام دعا ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں بابا فرید ملز ایسوسی ایشن، 11 یا 13 ملیں تھی اس دور میں، بابا فرید ملز ایسوسی ایشن کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں اس کا ڈائریکٹر ہوں، کراچی میں ہیڈ آفس ہے، وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت چینی کھاتے ہیں آپ؟ کہنے لگا قسم لے لو نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے چینی میں جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، اس کے جو افیکٹ ہیں انسانی صحت پہ، میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا، صرف گنے کے جوس کو بیکٹیریا سے بچانے کے لیے ایک کیمیکل یوز ہوتا ہے جسے میتھیو کہتے ہیں، یہ انسانی صحت کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بڑھ کے شاید کوئی زہر بھی نہ ہو، میں صرف اس ایک میتھیو کے لیے چینی یوز نہیں کرتا۔ آپ حیران ہوں گے تو میں نے کہا آپ کے گھر میں چینی نہیں ہوگی؟ کہنے لگا سال میں 2 کلو لے کے آتا ہوں، ضد کرنے والے مہمانوں کو چائے میں ڈال کے دیتا ہوں، ورنہ ہم گڑ اور شکر یوز کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے افطاری میں اپنے مشروبات کو چینی سے پاک رکھنا ہے اگر ہم نے صحت مند رہنا ہے۔